اگر رب کی مخلوق میں جنت جو نبی کے قدموں کے صدقے سے ملتی ہے، جو نبی کے اشاروں کے صدقے سے ملتی ہے، اگر جنت جو میری اور تیری پراپرٹی ہوگی انشاءاللہ، جنت میری اور تیری آواز آسمانوں کے اوپر سنے، دوزخ تیری اور میری آواز زمینوں کے نیچے سنے، تو بتائیے کہ اگر جنت اور دوزخ زمینوں کی آوازیں آسمانوں کے اوپر جنتیں سن لیتی ہیں، زمینوں کے نیچے دوزخیں سن لیتی ہیں، تو کیا مدینے کا سلطان جو رب کی مخلوق میں سب سے افضل ہے وہ یہاں کی آواز مدینے میں نہیں سن سکتے؟ پلیز نبی کو سنانے کے لیے نہیں، اپنے نصیب اور مقدر جگانے کے لیے بابا بلند بارگاہ رسالت مآب میں نذرانے درد و سلام پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ یاد رکھیے یہ اللہ کریم کا ہمارے اس عقیدے والوں پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ کریم نے اپنے نبی کی نعتیں ہمارے حصے میں رکھی ہوئی ہیں۔ روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ اچھا یہ پڑھنے میں ہمارا بہت سارے لوگوں کا ایک سٹیٹس بنا ہوا ہے نا، یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا نہیں ہے، کہ بھائی اور سارا سیاستدان کوئی آوے اسے اگر پنگڑے بھی مارنے نعرے بھی مارنے پتران دیاں بیاں تے لڑیاں بھی پانیاں، پر نبی کا نام کرنے آسان ہے، ہمارا سٹیٹس بن جاتا ہے کہ ہم نے اللہ رسول کا ذکر زبان سے نہیں نکالنا ہے۔ خدا کے بندو یہ کام آنے والی چیز ہے، شرمانا چھوڑیے اور بلند آواز سے پڑھیے۔ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، او جیسے دیرہ میں پہنچے جبریل امین، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، او جیسے دیرہ میں پہنچے جبریل امین، رفعت مصطفیٰ دیکھتے مل کے آواز آئے، رفعت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ والضحیٰ دیکھتے رہ گئے، اور در پہ بلوا کے آقا نے میری جھولی بھری، در پہ بلوا کے آقا نے میری جھولی بھری، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے، اور ہم گناہ گر پہنچے در پاک پر، ہم گناہ گر پہنچے در پاک
زاہدو پارسا دیکھتے رہ گئے، زاہدو پارسا اور چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، دشمن مصطفیٰ دیکھتے ہے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ بعد از حمد و صلات لائق سر تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر، جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت، بالخصوص جناب حضرت گرامی المرتبت فخر السادات رونق خانوادہ رسالت جناب محترم قبلہ سید احمد علی شاہ صاحب، علی رضا شاہ صاحب ادام اللہ تعالی ذلکم السامی، لائق تعظیم و تکریم فاضل جلیل اخی مکرم عالم نبیل استاذ الافاضل جناب محترم مولانا محمد حفیظ الرحمان چشتی صاحب آف لیسٹر، لائق تعظیم و تکریم میرے سر کا تاج جمیع علماء کرام، میں سارے حضرات کے اسماء عالیہ سے واقف نہیں ہوں، جمیع مہمانان گرامی المرتبت، جمیع میزبانان ذی عزت و ذی شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسمی جملے نہیں ہیں، سچے دل کے جملے ہیں۔ آپ حضرات انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دیار غیر میں بھی آپ نے اپنے رسول کی محبت کے اس ٹریڈیشن اور انداز کو ترک نہیں فرمایا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی اس محفل پاک کا ٹائٹل اور عنوان معراج النبی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم، اور مجھے آپ کے سامنے قبلہ شاہ صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ میں نے کس چیز پر روشنی ڈالنی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یقیناً ذی علم اور ذی قدر ہستیاں یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر واقعہ میں بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے تو پھر تقریباً ہمیں مغرب تک یہاں بیٹھنا پڑے گا۔ تو ایک واقعہ سنانا، قصہ شروع کرنا، دوڑے پڑھنا، شعر پڑھنا، جیسا کہ لائک ہمارا ٹریڈیشن اور رواج ہے، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اصل معراج النبی، میلاد النبی یا باقی جو کانفرنسز ہیں، جو اجتماعات ہیں، ان کے انعقاد کا کوئی فلسفہ اور مقصد ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم حضور کے معراج کا تذکرہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جتنی دیر حضور کے تذکار ہوں گے، ان کا ذکر ہوگا، نبی کا ذکر، خدا کا ذکر، اور ہمیں وہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے، حضور کو اللہ نے جتنے بھی کمالات اور معجزات عطا فرمائے ہیں، جہاں ان کے تذکرے کرنا وہ ذکر رسالت معاب ہو کر حضور کی محبت کے حوالے سے ہمیں فائدہ دیتا ہے، وہیں اس اللہ کے نبی کے ہر معجزے کے اندر امت کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کے بعد ہمارے نبی پاک کا سب سے بڑا معجزہ معراج، اور اس ایک معجزے کے اندر سینکڑوں معجزے، اس ایک معجزے کے اندر سینکڑوں معجزے ہیں، اس ایک معجزے کے اندر امت کے لیے ہزاروں سبق ہے، اس ایک معجزے کے اندر امت کے لیے بہت بڑی تعلیمات ہیں، اس ایک معجزے کے اندر اسلام کی ایک بہت بڑی پکچر اور تصویر کو میرے مالک نے آشکار فرمایا۔ اگر ہم ان ڈیٹیل اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو
تو یقیناً ہم وہ بہت ساری چیزیں اور وہ جو چھپے ہوئے اس کے گوشیں کارنرز ہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن آئیے چونکہ یہاں آپ کا بیٹھنا اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان بیان ہو. اور میں یہ ایک جملہ عرض کر دوں, ہمارا توحید الہی پر ایمان ہے. جس کا اللہ کی توحید پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن میں تھوڑی سی آپ کو ایک سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے کسی بھائی, کسی بزرگ, کسی دوست کو یہ سوچ میسر آ گئی تو اب یقین کیجئے انشاءاللہ وہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر مار نہیں کھائے گا. توجہ رکھیے, وہ سوچ اور وہ فکر کیا ہے. اللہ نے ہمیں نماز کا آرڈر کیا ہے, واقیم الصلاۃ, روزے کا حکم دیا ہے, واتم الصیام, حج کا حکم دیا ہے, اتم الحج والعمرۃ للہ, زکات کا حکم دیا ہے, واتوا الزکات. ہر چیز کا رب نے ہمیں آرڈر دیا. میرا ایک آپ سے کوسچن ہے, نماز کا کتنی ٹائم اللہ نے آرڈر فرمایا قرآن میں؟ above 500 times, 500 سے زائد مقامات پر. میرے ایک آپ سے چھوٹا سا کوسچن ہے, اس کا مطلب ہے کہ نماز کو ان ڈیٹیل بیان کیا گیا کہ پڑھو 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 پڑھو, قائم کرو قائم کرو. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پورے قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے؟ یہ 6000 سے زائد آیتیں قرآن کی. کیا نماز میں کہیں ہے کہ کتنے ٹائم نماز پڑھو, کس کس ٹائم پڑھو؟ اس نماز کا اوپننگ ٹائم اور اس کا کلوزنگ ٹائم کون سا ہے؟ سٹائل آف صلاۃ کیا ہے؟ ہاتھ ادھر رکھنے یا ادھر, ہاتھ ادھر اٹھانے یا ادھر, پاؤں کیسے رکھنے ہیں, منہ کدھر کرنا ہے؟ بتائیے کہ قرآن میں کیا ان ڈیٹیل نماز کا سٹائل اور طریقہ ہے, حج کا طریقہ ہے, زکات کا نصاب ہے, روزے کے مسائل ہیں؟ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں 500 سے زیادہ ٹائم آرڈر کیا نماز پڑھو. یا اللہ پڑھنے لگے, دل کر رہے پڑھے, کیسے پڑھے؟ کہا میرے نبی کو دیکھو جس کے بعد. یار کبھی آپ نے غور کیا کہ نماز رب نے ہم سے پڑھانی ہے تو اللہ ہم سے پڑھائے نا نماز, اور اپنا طریقہ بتائے, یوں کر, یوں نماز پڑھ, یوں روزہ رکھ, یوں زکات دے. نہ جھگڑا, نہ مسلک, نہ رولا, نہ رفع یدین, نہ صلاۃ آمین بالجہر, کوئی جھگڑا ہی نہ ہو, نہ مسلک نہ فرقے, کچھ بھی نہیں. قرآن کھولی, قرآن کا کتاب, اللہ کی کتاب کھولی, دیکھا طریقہ, نماز پڑھی, گھر چلے گئے. یا اللہ ہر کام کرنا ہم نے تیرے لیے, یہ بیچ میں نبی کو کیوں لے کے آیا؟ یار کبھی سوچیں نا, یہی اگر آج ایک فکر آپ لے کے گئے, نہ سمجھوں گا کہ ہم نے جو درس توحید اور جو توحید اور رسالت کا جو ریلیشن ہے ہم نے اس کو سمجھ لیا. اور ہم ویسے تو ہم بہت بڑے بڑے مسئلے سمجھتے ہیں, لیکن جو بیس اور بنیاد ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اے کائنات کے رب, آرڈر ہمیں ڈائریکٹ کرتا, نماز یوں پڑھو, روزہ یوں رکھو, زکات دو. جو کچھ تو نے کروایا, نماز تیرے لیے ہے, زکات تیرے لیے ہے, حج تیرے لیے ہے, روزہ تیرے لیے ہے, ساری عبادتیں تیرے لیے, لیکن کروانے کا ٹائم آیا کہ نبی کو دیکھو. نماز جیسے نبی یاد رکھے ویسے رکھو. تو آج ہم کیا یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہا یہاں رکھو؟ ہم یہ جھگڑا کر رہے ہیں نہیں نبی نے یوں باندھے, بھئی یہی ہو رہا ہے نا, سرکار نے یوں کیا, کوئی کہتے ہیں سرکار نے ادھر باندھ. تو پتا چلا نماز رب نے پڑھانی ہے, لیکن وہاں طریقہ رسول کا رکھا. یا اللہ یہ نبی بیچ میں کیوں, عبادت تیری بیچ میں, نبی کیوں؟ کہا تجھے سمجھانے کے لیے کہ جب میری عبادت نبی کے بغیر نہیں ہے. یار پلیز یار لاؤڈ لیجیے, جب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بارگاہ میں سر جھکائے تو بیچ میں سٹائل میرے محمد کا ہو, بیچ میں واسطہ میرے نبی کا ہو, بیچ میں طریقہ میرے نبی کا ہو. تو تجھے نماز پڑھا کے میں نبی سے دور نہیں کر رہا, میں ہر رکن میں تجھے نبی یاد دلوا رہا ہوں تاکہ تجھے پتہ لگ جائے میں رب ہو کر جب تجھے کچھ دیتا ہوں بیچ میں نبی کو رکھتا ہوں. تو خیال کرنا تو بندہ ہو کر جب مجھ سے مانگنے ہے نبی کو چھوڑ کے نہیں مانگنا.
تو نے جب مجھ سے تعلق رکھنا ہے تو نبی کے واسطے سے رکھنا ہے. تو رسول نبی یہ بگ جو واسطہ اور جس کو کہتے ہیں نا ذریعہ، وہ سب سے بڑا ذریعہ ربط کے جانے کا. اس لیے نبی کی ہر ادا ہمارا ایمان ہے، نبی کی ہر سنت، سرکار کا ہر طریقہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم معراج بھی بیان کرتے ہیں، ہم میلاد بھی بیان کرتے ہیں، ہم حضور کا آنا بھی بیان کرتے ہیں، ہم حضور کا جانا بھی بیان کرتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. ولی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، علی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، ولی سے ملا ہوں، نبی سے ملا ہوں، نبی سے میں مل کر خدا سے ملا ہوں. خدا کی قسم میری قسمت تو دیکھو، مجھے تو نبی کا آستانہ ملا ہے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، نبی کی ذات سے ہمیں رب ملا، نبی کی ذات کی ذات واسطے سے ہمیں قرآن ملا، نبی کی ذات کے واسطے سے ہمیں ایمان ملا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں آسانے دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، اذانیں دیے جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. آئیے ذرا معراج کے حوالے سے اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت، اہل سنت والجماعت یا اہل سنت والجماعت یا اہل سنت و جماعت، اس عقیدے والوں کا نظریہ و عقیدہ کیا ہے. اور یاد رکھیے سنی، جملہ ذہن میں رکھنا ہے، سنی. کچھ لوگوں کو لفظ سنی بولتا ہے یہ مسلمان کہو. I'm not Sunni, I'm not Wahhabi, I'm not Shia, I'm only Muslim. اس سلوگن کے اندر کتنی اٹریکشن ہے، اٹریکٹ کرتا ہے نا، یار یہ تو بہت زبردست بندہ ہے، نہ یہ شیعہ نہ یہ سنی، کچھ بھی نہیں. حالانکہ بہت سارے جاہلوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ نبی کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. پلیز ذرا اپنے گھر سے دین گھڑا ہوا ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے لیے وہی رول ماڈل بن سکتا ہے جو رسول کی زبان سے نکلا ہے. میرے نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. حضرت صاحب یہ کسی انتہا پسند، یہ کسی جناب انتہا پسند کسی مولوی کی تقریر آپ کو نہیں میں سنا رہا، یہ نبیوں کے پیر کے جملے بتا رہا ہوں جو حدیث صحیح میں موجود ہے. میرے آقا فرماتے 73 فرقوں میں بٹے گی میری قوم، میری امت.
سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. یا رسول اللہ ہمیں کیا آرڈر ہے؟ فرمایا علیکم بالجماع، میں محمد تمہیں کہتا ہوں تم نے جماعت کو کبھی نہیں چھوڑنا، فرقوں کی طرف نہیں جانا. حضور کیوں؟ اگلی حدیث سے صحیح، من شذ فی النار، جو جماعت سے کٹ گیا وہ سیدھا دوزخ میں گیا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جماعت سے کٹنے والے کی مثال اس بکری کسی طرح ہے کہ جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اور جس جگہ مرضی بھیڑیا اس کو پکڑ کے چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. سن لو، جب تک تم جماعت سے قائم رہو گے تم شیطان سے بچے رہو گے، تم باطن سے اور بدباطن سے بچے رہو گے. میں محمد تمہیں کہتا ہوں علیکم بالجماع، جماعت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. یا رسول اللہ، اچھا آپ ذہن میں یہ آتا ہے نا یہ کون سی جماعت مراد ہے؟ جو کل 100 سال پہلے ہوئی، جس نے اپنے خاص سٹائل بنایا، کوئی ادھر گئے کوئی ادھر، یہ جماعت مراد ہے؟ آج جتنی مسجدیں اتنی جماعتیں ہیں. انفارچونیٹلی جتنے پیر اتنے تڑے. پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ. لیکن سچی بات، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا ویزا نہیں لگے تو کیا ہوگا. میں کھرا سا بندہ ہوں. سب جو پاکستان میں مجھے پہچاننے والے لوگ ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، چاہے کوئی خفا ہو یا کوئی خوش ہو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جب مجھے بلانے کی باری ہے نہیں اور اس مولوی کو نہیں بلانا، وہ خری باتیں کرتا تو کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے، نو پرابلم. ابھی تو میں بیٹھا ہوں نا، ابھی جو میں کہوں گا آپ نے سننا. جتنے علماء اتنے رولے. ابھی میں حدیث سنا رہا ہوں جماعت، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے، یار جماعت کون سی؟ فلانے پیر والی یا فلانے پیر والی، فلانے مولوی والی یا فلانے مولوی والی، فلاں مدرسے والی یا فلاں مدرسے والی، فلاں سربراہ کی جماعت یا فلاں سربراہ کی جماعت. کیونکہ آج تو گدھے کے اوپر ہم نے شیر کا لیبل لگایا ہوا ہے. لیکن یاد رکھو، گدھے کے اوپر شیر کا سٹیکر لگاؤ تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، شیر نہیں بنتا. تھوڑے سے جملے میرے کئی دفعہ سخت ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سختی نہیں، اور جب میرے رسول نے سختی کی ہے میں کون ہوتا ہوں کہ میں بات کروں؟ کیا آج ہم یہ دینا چاہتے ہیں میسج کہ جی نبی سے بھی ہم اوپر چلے جائیں؟ جب رسول نے کہا تو ہمیں سچا بات کرتے ہوئے شرمائیں کیوں، گھبرائیں کیوں؟ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ وہ سچی جماعت کون سی ہوگی جس کو ہم نے پکڑنا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، او میرے غلاموں سنو، وہ میرے صحابہ اور میری اہل بیت کی جماعت. پتہ چلا عقیدہ ہم نے یہ کسی مولوی وغیرہ والا نہیں ہم نے چوز کرنا، ہم نے عقیدہ نبی کے صحابہ والا رکھنا، ہم نے عقیدہ حضور کی اہل بیت والا رکھنا ہے، کیونکہ وہی جماعت ہے جس کو رسول نے اپنی جماعت قرار. اور قرآن کی سورہ مجادلہ کی لاسٹ آیت میں اللہ نے اسے اپنی جماعت قرار دیا. آئیے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی جو جماعت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نبی کے صحابی، آپ سے پوچھا گیا، تفسیر در منصور میں موجود ہے، یا صحابی رسول یہ بتائیے وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. لاؤڈلی بول جائیے یار، لاؤڈلی. آپ نے فرمایا وہ اہل سنت و جماعت ہے، تو پھر ہمیں سنی کہتے ہوئے ہمارا منہ چھوٹا سا کیوں ہو یار؟ ہمیں تو سینت تان کے کہنا چاہیے رب کو شکر ہے رب نے مجھے سنی بنایا. خوش ہو کے کہنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس جماعت میں سے رکھا ہے جس جماعت کی بشارت آمنہ کے چاند نے عطا فرمایا. اس لیے پلیز یہ کبھی بھی یہ ذہن میں مت رکھا کریں کہ جی جماعتوں کا مسلکوں کا نام آئے تو یہ اسلام کی مخالفت ہے. اگر یہ اسلام کی مخالفت ہے تو نبی نے کیوں فرمایا کہ میرے کلمہ پڑھنے والوں میں سے 73 ہوں گے؟ جو نبی نے کہہ دیا وہ کہ رہتا ہے، کیونکہ سرکار جو کہیں وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا، کبھی وہ چینج. تو سن لیجیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے عالم بیداری میں رات کی تاریکی میں مختصر سے ٹائم میں اپنے نبی کو زمینوں سے اقصا، مکہ سے اقصا، پھر اقصا سے آسمانوں، آسمانوں سے لامکانوں کی سیر کروائی. بھئی دو چیزیں بڑی خاص ہیں. نمبر ایک، یہ حضور کی جو معراج یہ ایک سفر ہے، یہ ایک جرنی ہے فرام مکہ ٹو اقصا فلسطین، اور دین وہاں سے پھر آسمان اور سارے آسمانوں سے آگے، سدرہ اور سدرہ سے بھی آگے، لامکان. جنت تو رہ گئی نا نیچے، پھر آگے لامکان، وہاں کہ جہاں نہ تیری میری عقل کی پہنچ ہے اور نہ ہی حد ہے. تو یہ سب کچھ عالم
بیداری میں ہوا. فرسٹ آف آل یہ ذہن رکھنا. کیسے ہوا؟ کچھ لوگوں یہ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کیسے ہو سکتا ہے یار, میں کوئی کیا کہہ رہا ہوں کہ فلانے چودھری نے یہ سفر کیا ہے, یہ راجے نے کیا کہ تجھے پرابلم ہے. میں جب کہہ رہا ہوں نبی نے کیا ہے تو یار نبی تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے مقام عزت اور شان کو کوئی اپنے عقل کے ترازو پہ تول ہی نہیں سکتا. اور اگلا جو سب سے اہم جملہ دلیل میں دینے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جھگڑا تو یہی نہیں ہے کہ حضور کو خواب میں ہوا, کیونکہ اگر حضور یہ دعویٰ کرتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو بتائیے کہ ابو جہل اور ابو لہب اور جو باقی منکر تھے وہ انکار کرتے؟ بھئی بولو انکار کرتے؟ وہ کوئی بھی تو انکار نہیں کرتا نا. کیونکہ اگر میں کہوں کہ یار آج رات کو خواب میں جناب مکہ شریف میں طواف کرتا رہا, آپ میں سے ایک نے بھی کہنا ہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے. تو خواب کا اگر میرے نبی کا دعویٰ ہوتا کہ میں گیا, میں نے نماز پڑھائی, میں آیا, میں گیا, تو کسی نے کوئی آبجیکشن کرنا ہی نہیں تھا. وہاں مخالفتیں تو اس لیے کھڑی ہوئی, انکار اس لیے شروع ہوئے کہ میرے نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خواب میں گیا. فرمایا میں گیا تو کنڈی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, پلٹ کے آیا تو میرا بستر گرم تھا. اور میں نے عالم بیداری میں نبیوں کو نماز بھی پڑھائی, ان کی امامت بھی کروائی. اللہ اکبر. تو حضور کا جیسے دعویٰ ہے ہم نے ویسے عقیدہ رکھنا ہے. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے نبی کو رب نے یہ معراج عالم بیداری پلیز ہاں عالم بیداری میں عطا کیا. آئیے میں تھوڑا سا حدیث صحیح جو مسلم شریف میں ہو, میں کسی کہانی یا کسی کتاب کو میں نے پہلے عرض کیا کہ میں پورا واقعہ تو سنا نہیں سکتا. مقصد یہ ہے کہ 2-4 باتیں ہوں اور ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں. اور یہ اس لیے ایک ہماری تربیت اور اپنا جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے نا. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بد عقیدگی کی ہلکی ہلکی گرد پڑ جاتی ہے کبھی کسی ٹی وی چینل کو دیکھ کے, ہاں کبھی کسی مولوی کی تقریر سن کے, کبھی کوئی لیٹر پڑھ کے, کبھی کوئی لٹریچر پڑھ کے تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی بڑے بڑے دن آتے ہیں نبی پاک کا یوں بیٹھ کے ذکر ہوتا ہے تاکہ وہ پورا گندگی جو ہے نا وہ بدعقیدگی کی وہ گھر جو ہے نا وہ اڑ جائے. اور پھر جب یہاں سے جو عاشق رسول نکلے اس کا دل دھڑک دھڑک کے کہہ رہا ہو کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں. بولو جیسے میرے سرکار ہیں, میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں, ایسا نہیں کوئی, ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار. آؤ ذرا میرے نبی پاک کے اپنے لفظوں سے میرے نبی کا معراج سنو. مجھے یہ بار بار یہ انسٹرکشنیں نہ لگانی پڑیں جی کہ بولو یار مہربانی, چونکہ جب آپ مجھے اس طرف آتے ہیں تو یقیناً ہماری توجہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے, تو ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. پھر اس طرح وہ ایک جو جس کو کہتے ہیں نا پوری توجہ اور ایک محبت کی کیفیت وہ نہیں رہتی ہے. تو مہربانی ذرا توجہ میری طرف رکھیں نا. یہ آپ کے پاس موبائل تو ہے لیکن پلیز آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے کیونکہ بے شک وہ ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ ذرا دماغ میں ویڈیو بنائیں وہ زیادہ اچھا ہے. میرے مدنی کریم کا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارکہ سے جنہوں نے خود اپنا سفر معراج بیان کیا ہے اس کے ہم چند الفاظ حدیث کے جو مسلم شریف باب المعراج میں موجود ہے, مشکات شریف باب المعراج میں یہ لفظ موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحدیم, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کعبہ شریف میں حتیم کعبہ کے قریب میں سو رہا تھا. وہ جو باقی جو چیزیں نا کہ 27ویں رات تھی اور جناب مطلع اور آلود تھا اور جناب ہلکی ہلکی رمجھم ہو رہی تھی, یہ سب شروحات میں ہے, احادیث صحیحہ میں نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا, یعنی وہ ڈیٹیل جو محدثین نے بیان کی ہے وہ ہے جو
حضور نے جو لفظ بیان کیے ہیں اپنے معراج کے، وہ میں آپ کے سامنے کیا پتا میں اس میں سے 4-5 لفظوں کی تشریح بھی کر سکتا ہوں یا نہیں، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ذہن میں رکھ کے مت بیٹھیں کہ ہم نے پورا معراج کا جو ہے نا وہ واقعہ ہم ڈسکس کر سکیں، وہ تو بہت لینتھی ہے، اور اس میں میرے جیسا بندہ تو میں تو جب اپنا بھی بیان کرتا ہوں کئی مہینے گزر جاتے ہیں، پھر اس میں سے کئی مرتبہ چوزنگ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں، تو چند چیزیں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر ابھی یہاں سفر میرا باقی اور یہاں انشاءاللہ سلسلہ رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحتیم، میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا، سن لو میں بھی سوتا ہوں، آپ بھی سوتے ہو، میرا نبی بھی سوتے تھے، لیکن تیرا میرا سونا اور ہے، سرکار کا سونا اور ہے، تیری میری خواب اور ہے، سرکار کی خواب اور ہے، اس لیے کہ میں اور تو خواب دیکھے وہ خیال ہوتا ہے، نبی خواب دیکھے وہ وحی الہی میں شمار ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اور بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو تنام عینایا ولا ینام قلبی، جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے تیرا میرا نبی جب نبی پاک آرام فرمائے وہ سوئیں، وہ سونے میں بھی ہم جیسے نہیں ہے، وہ جاگنے میں بھی ہم جیسے نہیں ہے، اس لیے کہ تو اور میں سوئیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں حکم ہے تو سو گیا ہے اٹھ بیدار ہو، جا وضو کر پھر نماز پڑھ۔ اور میرے آقا جب سوتے تھے میرے آقا بیدار ہو کر میرے آقا نے وضو نہیں فرمانا ہوتا تھا، اس لیے کہ تو اور میں سوئیں ہمارا دل بے خبر، ہمارا دماغ یہ سن ہو جاتا ہے، یہ بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن جب میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، تو میرا نبی سونے میں بھی ہم جیسا نہیں، جاگنے میں بھی پیار سے سونے میں بھی سرکار ہم جیسے نہیں، جاگنے میں بھی ہمارے آقا ہم جیسے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ اس عقیدے کو بیان کریں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ یاد رکھو لوگوں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ محبوب سے محبت کرے، اور محبت ہوتی ہے یہ ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو سب سے بالا تر سمجھا جائے۔ تو سن لو ہماری محبت حضور کے ساتھ یہ نہ محبت پدری کا حصہ ہے، یہ نہ محبت برادری کا حصہ ہے، نہ یہ محبت مالی ہے، نہ یہ محبت عرضی ہے، میری اور تیری نبی کے ساتھ محبت ایمانی ہے، اور محبت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی ذات کو بے مثل و بے مثال سمجھے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ نبی کیسا تھا، ہم کہیں کہ کائنات میں کوئی بھی میرے نبی جیسا نہیں تھا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے۔ میرے مدنی کریم آقا فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحتیم فاذا اتانی آتم، میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا، اتنے میں میری آنکھوں نے دیکھا۔ وہ سوال نہیں کرنا ہے کہ وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو کیسے پتا چلا، وہ میں نے پہلے اس لیے کلیئر کر دیا۔ انشاءاللہ میری ایک جملہ اگلے جملے سے بہت آپس میں مطابقت ہوگی نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فَإِذَا تَانِيَاتٍ، اتنے میں جبھی میں سویا ہوا تھا میرے پاس آنے والا ایک آیا۔ حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں وہ آنے والا فرشتوں کا امام جبریل تھا۔ کون تھا جی؟ جبرائیل۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील आया, मैं सोया हुआ था, बड़ा खास जुमला ये हदीस है, मैं सोया हुआ था, मैंने क्या देखा, फशक्क सदरी मैंने आउना इलाहुना, हुजूर ने उंगली का इशारा करके अपने गुलाम अबू बकर सिद्दीक को फरमाया, ओ अबू बकर जिब्रील आया, उसने मुझे लेटाया, मैं लेटा हुआ था, उसने मेरा दिल चीरा, उसने मेरा सीना चीरा, मेरा सदर चीरा, इशारा किया कि यहाँ हलक से लेके पेट तक उसने मेरा सीना चीरा, फक़द इस्तख़रज क़ल्बी, मेरा दिल बाहर निकाला। मुस्लिम की हदीस अर्ज कर रहा हूँ, जिब्रील ने मेरा सीना चीरा, जिब्रील ने मेरा सीना चीरा। यहाँ बहुत सारे सवालात ज़हन में आते हैं कि जिब्रील ने जो सरकार का सदर मुबारक शक किया, वो छुरी से किया या वो चाकू से किया। इमाम ज़ुरक़ानी ने इसकी वज़ाहत फरमाई, आप फरमाते हैं कि ना जिब्रील ने ना छुरी इस्तेमाल की, ना चाकू को इस्तेमाल किया, बल अशारा बिइस्बिही इला सदरिही, जिब्रील ने अपनी उंगली का इशारा मेरे नबी के सीने की तरफ किया, मेरे नबी का सीना शक हो गया। अब अगला जुमला ज़हन में फिर सवाल आता है कि जब नबी का सीना खुला होगा, वहां से यकीनन खून भी तो निकला होगा, क्योंकि ये आलम बेदारी का मामला है, ये आलम हकीकत का मामला है कि मेरे नबी पाक का जब सदर मुनव्वर शक हुआ, वहां से जब दिल निकला, यकीनन खून निकला होगा। इमाम ज़ुरक़ानी फरमाते हैं, अरे ना खून निकला, ना कोई और रुतूबत निकली, बल खराजा मिन्हु नूर, नबी के सीने से नूर निकला था। लौट लिया, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, फ़क़द इस्तख़रज क़ल्बी, जिब्रील ने मेरा दिल बाहर निकाला। या रसूल अल्लाह, जिब्रील ने दिल निकाल कर किया क्या, और क्या ये ख्वाब मालूम है? मेरे आका फरमाते हैं, ना मैं अपने सर की आंखों से देख रहा था। मौती तो बेतस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमानन, मौती तो बेतस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमानन, सुम्मौती तो बेतस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमानन। फिर जिब्रील को मैंने देखा, उन्होंने एक सोने का ट्रे लाया, सोने की थाली लाई, तस्त लाया, सोने का तस्त लाया, ममलूइन ईमान, उस थाली के अंदर ईमान भरा हुआ था। दिमाग को याद रखना है, मैं कुछ नुक्ता कर रहा हूँ। थाली में क्या भरा हुआ था? ईमान। तो बताइए क्या ईमान थालियों में डालने वाली चीज है? की आवाज है ना यार। कोई ईमान ऐसी चीज है कि जिसको क्वांटिटी या क्वालिटी, जिसको क्वांटिटी में जो है ना उसको रखा जा सके, या जिसको वेट में रखा जा सके? बाबा ईमान तो ऐसी चीज है ही नहीं, वो तो एक अर्जी चीज है। ईमान है नॉट बॉडी, उसका जिस्म नहीं है कि उसको आप थाली में डालेंगे। लेकिन सुनो, जिसका ये मेराज है ना, वो नबी है, उनके मिजाज की बात है। क्या वो हदीस आपने नहीं सुनी? हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही हदीस है, हुजूर की खिदमत अक़दस में हाज़िर हो रहे, मेरे आका ने फरमाया, अबू हुरैरा क्या मांगता है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बात सुनता हूँ भूल जाता हूँ, हुजूर मुझे इल्म चाहिए। सरकार ने फरमाया, वो बसुत रिदा का या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा जरा अपनी ये चादर को बिछा। भाई अबू हुरैरा ने मांगा क्या? बोलो, इल्म मांगा था कि गंदम मांगी थी? इल्म मांगा था ना, कोई सोना चांदी तो नहीं मांगी थी जिसको जनाब चादर में डालना था। हुजूर ने फरमाया, इल्म मांगे ना तो जरा चादर बिछा। जब चादर बिछाई तो सरकार ने अपने हाथों को फैला के इशारा किया,
ابو ہریرہ صحابی تھے، وہ کوئی بد مذہب وہابی نہیں تھے، پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا جملہ معاف ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا کسی سے ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر ہماری کسی سے مخالفت ہے وہ بھی نبی کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو نبی کو اپنے جیسا رکھ کے اس کو ترازو پہ تولے ہم اس کو کبھی رسپیکٹ نہیں دے سکتے۔ اور میرا ایک جملہ اگلا ذہن میں رکھو، یہ میں بہت ساری کنفیوژن دور کرنا چاہتا ہوں، عاشق عاشق ہوتا ہے چاہے یورپ میں ہو، اور گستاخ گستاخ ہوتا ہے چاہے مدینے میں ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر یا سمجھے ہو تو پھر میسے بن گئے ہو، چپ کر کے یہ مولوی بولے اسی نہ بولیے، خدا دے بندے ہو جے گل سمجھ آئی تو اچھا بولنا دے، دسنا دے۔ میرا ایک جملہ ہے، مجھے کس چیز کا جواب دو۔ حدیث صحیح ہے، میرے نبی نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبه، احد ایک ایسا عزت والا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے، love us, we love him, we love him, he love me, he love us، وہ ہم سے پیار کرتے ہم وہ ہم سے پیار کرتے ہم اللہ اکبر۔ اور اچھا یہ پہاڑ ہے کہاں؟ جلدی اللہ پلیز ہم سے مدینہ پاک میں۔ اچھا چلے آگے بڑھیے، ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ جو عیر پہاڑ ہے نا، یہ جبل عیر، یہ بڑا بغضی ہے، اور حضور کیا کی حدیث ہے، پھر نبی نے فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتے ہیں، اور قیامت والے دن یہ بالکل جنت میں ہوگا، اپنی اسی حیت کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور یہ جو عیر ہے نا پہاڑ، یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں، ہم بھی اس سے اچھا نہیں سمجھتے، ہم بھی اس سے اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور یہ فرمائے یہ دوزخ میں جائے گا۔ اب پلیز ذرا مجھے سارے بتاؤ، یہ دونوں پہاڑوں کا، یہ دونوں ماؤنٹینز کا ایڈریس کیا ہے؟ مدینہ۔ بہت خوب۔ نہیں سمجھے؟ اگر سمجھے ہو پھر بول نہیں رہے، یہ اور غلط پرابلم ہے۔ بھائی دونوں کا ایڈریس کون ہے؟ کون سی سٹی ہے؟ مدینہ۔ احد مدینہ، عیر مدینہ، دونوں پہاڑ مدینے میں، ایک جنت میں۔ تو میرا جملہ اگلا بڑا خاص آ رہا ہے، اور اس کو علماء اگر ریسپیکٹ دیں گے، یہ علماء ریسپانس دیں گے تو یقیناً آپ تک بھی بڑا اچھا پازیٹیو میسج جائے گا۔ احد بھی مدنی، احد بھی مدنی، عیر بھی مدنی، لیکن ایک مدنی جنت میں، ایک مدنی دوزخ میں۔ تو کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ صرف مدینے میں ہونا کمال نہیں، مدینے والے کا ہونا کمال ہے؟ بابا مدینے میں ہونا کمال نہیں، مدینے والے کا ہونا کمال ہے۔ اور میرا جملہ اپنے پلے باندھو، حضور کا عاشق بے شک حبشے میں ہو وہ جنتی ہے، اور حضور کا بغضی بے شک مدینے میں ہو وہ دوزخی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ذہن مت بناؤ فلاں مدینہ شریف میں ہوتا ہے، اور مدینہ شریف میں ہو کر مدینے والے سے رشتہ بھی ہے۔ یہ تو ہم نے یہاں جناب کلومیٹر اور میلوں میں ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ ادھر اور ہم ادھر۔ ارے بابا جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، یہ زمان و مکان کی دوریاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر عاشق ان کا مدینے میں ہو، کسی نے کہا تھا نا کہ جس کے دل میں ان کا پیار ہے وہ سمجھے کہ وہ مدینے میں ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے تو یہ سمجھے وہ مدینے میں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھائی یہ تھوڑا سا جو آپ کو جھانسا دیا جاتا ہے نا، وہ مدینے میں ہوتا ہے، تو آج کے بعد آپ نے یہ نہیں دیکھنا مدینے میں ہوتا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مدینے والے کا بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھی کچھ عطا کرنا اے میرے صحابہ، اور چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید
سید الورا. میرے مدنی کریم آقا فرماتے ہیں میں مکہ شریف میں حتیم کعبہ میں موجود تھا. جبریل آیا, اس نے میرا سینہ چیرا, میرا دل نکالا, لیکن وہ آتے ہوئے دست لے کے آیا, ٹرے لے کے آیا. میں جملہ کی عرض کر رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے علم درکار ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اپنی چادر کو بچھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی. میرے آقا حضور نے ہاتھ پھیلا کے چادر کے اندر ان ہاتھوں کو ڈالا. حضرت ابو ہریرہ نے یہ عرض نہیں کیا رسول اللہ آقا حضور میں نے علم مانگا تھا, میں نے کوئی خزانہ نہیں مانگا تھا, آپ نے چادر کیوں بچھانے کا حکم دیا ہے. بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فوراً چادر کو ادب سے پیار سے کلوز کیا, اٹھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا. اے جناب ابو ہریرہ بتائیے کہ کیا آپ نے جب اس چادر منور کو اپنے سینے سے لگایا آپ کو کچھ میسر بھی آیا یا نہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ دن اور یہ دن میں جو بات بھی حضور کی سنتا ہوں وہ مجھے بھولتی نہیں ہے, وہ حضور کی عطاؤں کا کمال ہے. تو میرے دوستو ویسے تو ایمان کسی تھالی میں ڈال کے نہیں لایا جاتا, کسی ٹرے میں ڈال کے نہیں لایا جاتا, لیکن یہ جن کے لیے لایا جا رہا ہے یہ ان کی مرضی کی بات ہے. چاہے تو وہ غیر مجسم کو مجسم بنا دیتے ہیں, اور چاہے تو وہ مجسم کو غیر مجسم, اور کبھی غیر مجسم کو مجسم بنا دیتے ہیں. اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل ایمان سے بھری ہوئی سونے کی تھالی لایا, میرا دل نکالا, میرا دل اس نے چیرا. کیا سے یار کیا او جبریل تو نے قلب منور میں کیا پایا؟ جبریل نے دیکھا, فرماتے ہیں قلب سدید, کیا مضبوط و باکمال دل ہے, لہو عینان بصیرتان, اور میں نے اس دل کی دو آنکھیں دیکھی ہیں جن سے دیکھا جا رہا ہے. اللہ اللہ میرے نبی پاک کے قلب منور کو نکالا. میرے آقا فرماتے ہیں ثم غسل قلبی بماء زمزم. جبریل میرے دل کو لے کر زمزم کے کنویں پہ گیا, زمزم کے چشمے پہ گیا, میرے دل کو زمزم سے دھویا. ثم حشی ثم اعید, اس نے پھر میرے دل کو واپس اپنی جگہ پہ ڈالا. ثم اعید, پھر جیسے میرا جسم پہنے تو جبریل نے پھر دوبارہ ہاتھ لگایا, میرا جسم ویسے ہو گیا. توجہ ہے نا, زمزم سے میرے نبی کا دل دھویا گیا. اور میرے استاد گرامی حضور آقا جن کا تعارف تھوڑی دیر پہلے میرے برادر گرامی حضرت علامہ مولانا محمد حفیظ الرحمان چشتی صاحب آپ فرما رہے تھے. حضرت قبلہ آقائی سیدی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب ہزاروں علماء کے استاد اور پوری دنیا اہل سنت کی غیر متنازع شخصیت, ساری زندگی امت کو جوڑنے کا کام کیے, توڑنے کا کام نہیں. اور آج بھی ان کے دارالعلوم میں آپ کبھی پنڈی اسلام آباد میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے, جا کے ذرا دیکھیں کہ کتنے سینکڑوں بچیاں اور جو نا 2000 پونے 2000 کے قریب بچے, اور جہاں پر حضور کی محبت, جذبہ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مسلک سکھایا جا رہا ہے جو گولڑے کے پیر میرے لیے, جو میرے بریلی کے چاند امام اہل سنت امام محمد رضا فاضل بریلی کا. یہ تو الگ بات ہے کہ ہم لوگ اپنی سوچ ڈال کے ہم کہتے ہیں یہ فکر رضا ہے. خدا کی قسم فکر رضا نام ہے ادب اور محبت کا. جن کی نسبتیں حضور سے ہو گئیں ان کا ادب آ جائے, یہ فکر رضا. اور ابھی شاہ صاحب نے جو مجھے کہا کہ مولا علی کا اپنے ذکر کرنا ہے, یار سنی کی پہچان ہی مولا علی کا پیار ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا, وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں حب علی نہ ہو. میرے نبی پاک نے واضح اور دو ٹوک فرمایا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی میں پہچان بیان کر رہا ہوں قیامت تک کے لیے, جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا,
اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں، اور جو تجھ سے محبت رکھے وہ کبھی منافق نہیں ہوتا۔ اور اگلا جملہ میرے آقا نے فرمایا علی کی محبت دل میں رکھو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا حب علی تأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس لیے میرے علی کی محبت دل میں رکھو۔ اور مولا علی ہیں کون؟ سبحان اللہ۔ مولا علی ہیں کون؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کعبے میں بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں امام حاکم سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک درجنوں کے حساب سے علماء محدثین مفسرین اجل اس امت کے اکابرین جن کی باتیں پڑھ کے ہم نے بخاری کو سمجھا ہے، سبحان اللہ۔ جن کی روایتیں پڑھ کے ہم نے حدیث کو سمجھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جب وہ روایت کریں مکے کے حوالے سے تو ہم تسلیم کریں، وہ روایت کریں زمزم کے حوالے سے تو تسلیم کریں، وہ روایت کریں مدینے کی شان کے حوالے سے تو تسلیم کریں، وہ روایت کریں نماز کے حوالے سے تو تسلیم کریں، اگر وہ روایت کریں مولا علی کے حوالے سے تو پھر کیوں نہ تسلیم کریں؟ یہ دو معیار نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنی وہ ہوتا ہے جو کسی پاک ہستی کا بغضی نہیں ہوتا، وہ صحابہ کا بھی نوکر ہوتا ہے اور آل نبی کا بھی نوکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور ہمارا صحابہ اور آل بیت یہ تو بہت اونچا سٹیٹس ہے، بہت اونچا مقام ہے نا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ کبھی کسی ان سنیوں میں سے کسی کو دیکھو جب یہ گولڑے شریف جاتا ہے جوتے کہاں پڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ قدم بھی صحیح اٹھا کے نہیں چل سکتا، قدم بھی صحیح اٹھا کے نہیں چل سکتا، قدم بھی اس کے اللہ کھا رہے ہیں۔ ارے وہ کیا تیری ٹانگوں میں طاقت نہیں کہ تو چل سکے؟ وہ کہتے ہیں میں چل نہیں رہا، میں پاؤں رکھ کے چل رہا۔ جن کو یہ اردو کی یہ جو نا بیوٹی کا پتہ ہے اس جملے کا ہے وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، پھر کنجوسی کریں تو پکے کنجوسی۔ ہم پاؤں رکھ کے چل رہے ہیں، چلنا اور ہوتا ہے، پاؤں رکھ کے چلنا۔ کبھی آپ میں سے کوئی بالکل پتلے سے پل پہ چڑھا ہو نا، اس کو پتہ ہے کہ وہاں ایسے ایسے چلا نہیں جاتا، وہاں پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ میرے استاد گرامی میرے عقائی سید یا فرماتے ہیں بیٹا اہل اللہ کے درباروں میں جا کے سنی پاؤں رکھ کے اس لیے چلتا ہے جیسے پل پہ چلو تو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ادھر ادھر ہو گئے تو نیچے دڑام سے گریں گے، جان جائے گی۔ فرمایا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا ان کی بارگاہوں میں جا کر ہم ایک ایک قدم سوچ سوچ کر اٹھاتے ہیں کہ کہیں دائیں بائیں ہو گئے، ڈگمگا گئے تو ایمان چلا جائے۔ جہاں جان کی حفاظت ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ گولڑے والے بابے کے دربار میں جا رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ارے کیوں ایسے چل رہا ہے؟ کہتے ہیں معلوم نہیں ہے، شہنشاہ اولیاء ہے اور فاتح قادیاں ہے، فاتح قادیاں ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے دور میں مرزائیت و قادیانیت کے باطل ایوانوں میں زلزلے برپا کیے۔ یہ وہ شخص ہے، اللہ کا ولی ہے، اس لیے عاجزی سے چل رہا ہوں۔ تو میں نے ایک دفعہ ایک میرے ساتھ ایک مولانا صاحب تشریف لے گئے کسی میٹنگ کے حوالے سے، کسی اور حوالے سے نہیں، کوئی سرکاری میٹنگ تھی، تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ اللہ کے لوگ کیسے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولانا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے ہمارا جو مسلک ہے نا، ہمارا مسلک پرائمری لیول سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ بولے کیا مطلب ہے آپ کا یہ پرائمری لیول؟ میں نے کہا پرائمری لیول یہ ہے نا کہ ہم اولیاء کے آستانوں پہ جاتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، بہنوں کو، اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں ولی ہے، یا جوتے اتارو، یا اونچا نہیں بولنا، یا عاجزی سے جاؤ۔ اس کی چادر کو بھی چومتے ہیں، اس کی قبر پہ پڑے ہوئے پتھر کو بھی ماتھے پہ سر پہ ملتے ہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس کو ہم تربیت کرتے ہیں۔ اور جب وہ اوریجنل سنی ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھنا اس کے لیے ویری سمپل اور آسان ہوتا ہے کہ جناب جب ولی کا یہ مقام ہے تو صحابی کا کتنا بڑا مقام ہے، اور جب صحابی کا اتنا بڑا مقام ہے ابو بکر صدیق کا کتنا بڑا مقام ہوگا، اور میرے رسول کے کندھوں پہ بیٹھنے والے مولا علی کا کتنا مقام ہوگا۔ میں نے کہا جو ولی کے سامنے سر نہیں اٹھاتا وہ علی کے سامنے کیسے اٹھائے گا؟ اور جو علی کا بے ادب نہیں ہو سکتا وہ نبی کا بے ادب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر دنیا سے بے ادبی کا دروازہ بند کرنا ہے تو ان کی تربیت
پرائمری لیول سے ہی شروع کرو، انہیں پہلے ولی کا مؤدب بناؤ، جب یہ ولی کا مؤدب بنے گا تو علی کا ادب خود آئے گا، جب علی کا ادب ملے گا نبی کا ادب خود ہی آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور میرے باؤ سرکار نے یہی تو بتایا ہے نا، حضرت باؤ سرکار آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری دل نہ پھرے کی کرنا تسبیحاں نوں پھڑ کے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے کی کرنا تسبیحاں نوں پھڑ کے تے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنا چلیاں چ مر کے تے علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی کرنا علماں نوں پڑھ کے تے جاگ بنا دودھ جمع دینا پاہو جاگ بنا دودھ جمع دینا پاہو باویں لال ہون کر کے کون مولا علی؟ مجھے چونکہ انہوں نے کہا ہے تو میں نے، اور میری تو پہچان یوں پہ لی ہے، اور ہر مومن کی عظمت کی دلیل مولا علی کا پیار، اور یاد رکھنا مولا علی سے صحابہ نے بھی بڑی محبت، حضرت آقائی سیدی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو میرے مولا علی نے دیکھا کہ آپ چہرے علی پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، اور حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ میرے مولا علی نے دیکھا، فرمایا کہ کیا میرے چہرے پہ دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اے علی سمعت رسول اللہ، میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نظر الى وجه علی عبادہ، حضور نے فرمایا علی کے چہرے پہ دیکھنا بھی عبادت کرنا۔ اور اگلی ایک روایت سنا کے آگے بڑھتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دن قبیلہ بنو ولیہ کے حوالے سے ایک وفد، ایک میسج آیا کہ انہوں نے بغاوت کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس قبیلے والوں کو کہہ دو کہ باز آ جاؤ، وگرنہ میں ایک ایسے بندے کو بھیجوں گا، پلیز میں ایک ایسے بندے کو بھیجوں گا، میں ایک ایسے بندے کو بھیجوں گا کہ جو ان کے بچوں کو یتیم کر دے گا، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دے گا، مین یہ کہ ان کو قتل کرے گا، ان کی ماں کو رلائے گا، باز آئیں گے۔ فَهُوَ كَالنَّفْسِ، یار پلیز یار بہت بڑی روایت ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ فَهُوَ كَالنَّفْسِ، امام نسائی علیہ الرحمہ نے اس کو خصائص کے اندر ذکر فرمایا، فَهُوَ كَالنَّفْسِ، اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ میری جان ہے۔ ایسے نہیں یار، ایسے نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ کنفسی، وہ میری جان ہے، وہ میری جان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں، مولا علی بیٹھے ہوئے اور کونے میں بیٹھ کے آپ اپنے نالین پاک کی مرمت فرما رہے ہیں۔ تو اب حضور نے نام نہیں لیا، کون ہے میری جان، وہ کس کو بھیجیں گے؟ تو صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کون ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اوئے وہ جو جوتے ٹھیک کر رہے ہیں نا حضور کی مراد ہے۔
تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اور ایک بات یاد رکھو، یہ کئی بد عقیدہ لوگوں اور بد باطن لوگوں کے پتہ نہیں کیا گندی پھیلائی ہوئی سوچ ہے کہ مولا علی کا نام جیسے ہی آیا تو کہتے ہیں یہ لگتا ہے شیعہ ہو گیا. ارے وہ چبل شیعہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. شیعہ حب علی سے نہیں بنتا، شیعہ بغض صحابہ سے بنتا ہے. پلیز میں کمیونٹی کے اندر میں کوئی ڈیوائیڈ یا وہ کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن جو سچی کھری بات ہے وہ مجھے میری زبان پہ ہماری عقل پہ وہ پیرے بھی نہیں ہے، یا ہماری سوچوں پہ کوئی ایسے پیرے بھی نہیں ہے جنہیں ہم ایکسیپٹ کر لیں. پلیز ہمارے سوچوں پہ وہ پیرے اٹھ چکے ہیں جب سے ہم نے ایک سید کی جوتیاں اٹھا کے ہماری عقل پہ وہ بد عقیدگی کے پیرے نہیں ہیں کہ ہم جناب کسی کی سوچیں پھیلانا شروع کریں. میں رضوی ہوں، میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا مرید ہوں، اور اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ رحمہ کاش کہ آپ میرے اعلیٰ حضرت کی صحیح فکر کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ رضوی کون ہوتا ہے. توجہ سے ذہن میں رکھنا ہے مولا علی کون ہے؟ جن کی محبت ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے. اور کائنات کے اندر یہ میرے مجدد پاک نے ذکر فرمایا، کائنات کے اندر، اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پورے کائنات میں افسروں پہ افسری، سروروں پہ سروری مولا علی کو ملی ہے. کل بادشاہوں کی بادشاہی، کل ولیوں کی تاجداری علی کے سر سجی ہے. ہائے ہائے میرے اعلیٰ حضرت کے جملے بھی کتنے پیارے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس جس بندے کو ولایت کا شرف ملا ہے اسے یہ ولایت علی کے در سے ملی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. اور یاد رکھیے مولا علی کی محبت یہ جنت کی ضمانت ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن، امام ابن حجر نے سوائق میں ذکر کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی راہداری، جنت کا راستہ، جنت کا ٹکٹ، جنت کی اجازت اسی کو ملے گی جس کے دل میں حب علی کا چراغ جلتا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. جس کے دل میں حب علی کا چراغ روشن ہوگا تو پھر میں کیوں نہ کہوں مست ہو کے کو دھڑلے سے کو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. بولو اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی. یار علی پاک کا ذکر کرو اور سنو اگلی بات سنو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وقفہم انہم مسئولون. قیامت کا دن ہوگا تو جب سارے نماز روزہ زکوٰۃ سب کلیئر، سب کچھ کلیئر ہو گیا، جنت بالکل سامنے، اعلان ہوگا واقفہم سٹاپ. تم سے ابھی ایک کویسچن کیا جانا باقی ہے. بھائی نماز کلیئر، پلیز اٹینشن. روزہ کلیئر، نماز زکوٰۃ ایوری تھنگ. یہ حیران ہو جائے گا یار
نماز کا سرٹیفکیٹ اوکے, روزہ اوکے, آپ کیوں روکے مجھے؟ باقی عمروں کو اسے اسٹاپ. یہ ادھر ادھر دیکھے گا مجھے کیوں روکا گیا. اسے کہا جائے گا انہم مسئولون عن ولایت علی و اہل بیت. اسے کہا جائے گا نماز روزے سارا کر کے آیا, یہ بتا کہ دل میں علی اور آل محمد کا پیار بھی رکھا تھا یا ویسے ہی نماز پڑھا. تو شاہ صاحب نے جو مجھے ٹاپک دیا ہے, ویسے عام طور پر سید اگر یہ کہے نا تو کچھ لوگوں کو چبھن ہوتی ہے, کیوں جی اپنے پیو دادے کا ذکر کروانے. ایک دن ایک کہتا ہے یہ نا سیدہ پتہ نہیں کیا ہوا کوئی, یہ جناب اپنے پیو دادے کا ذکر میں آ کے چبلا. جس کا پے دادا پچھنا جاؤ تو کوئی کرتار سنگھ, تو کوئی گرداور سنگھ, تو کوئی جرداور سنگھ. وہ بھی جس ٹائم گراوت جانا تو آنے تو ہی پتا ہے میں کون ہے, تو میں کہ جس کا دادا علی ہو. یار اتنا بھی نہ ظلم کرو. اور جس کا دادا علی ہو اور جس کا بابا حسنین ہو, کیا اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے جن کے نام کا ممبر ہے وہ ممبر پہ نہ ذکر کرے, تو بتاؤ وہ جناب باہر شاپ پہ کرے. اور میرا مزاج یہ ہے کہ میں سیدوں کو اکثر کہتا ہوں سیدوں تہاڈا کام نہیں ہے, اور پاکستان میں میری پہچان ہے اب علی, لیکن یہاں سے کسی کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے. ہم بغض صحابہ والوں کا بھی بڑا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں. وہ سب کو پتا ہے کہ جب میں میرے علی کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, جب میں ایک ولی کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, تو میں حضور کے کسی یار کسی صحابی کی انسلٹ کر سکتا. لیکن مزاج اپنا ہے, اور یہ جو ہم آل محمد اور مولا علی کا پیار ہمارے دل میں, یہ خدا کی قسم بڑی اللہ کی نعمت ہے. ہر آدمی آج میرے پاس یہ داڑھی ہے, پگڑی ہے, سب کچھ ہے. نیشنلٹی کیا ہے آپ کی؟ برٹش ہیں. کدھر لکھا ہے؟ پلیز آپ اس کو فولنگ نہیں سمجھنا, فنی نہیں ہے, میں اس کے سمجھانے کے لیے اس کر رہا ہوں. کدھر لکھا ہے؟ بولا ہاں میرے پاس ایویڈنس ہے. ریڈ پاسپورٹ. کیسے؟ پلیز آپ کی منزل, اکثر ہمارے لوگوں کی منزل ہوتی ہے ریڈ پاسپورٹ. ریڈ پاسپورٹ مل گیا, بابا کیا ملے گا؟ ایوری تھنگ فری. کام کرنا نہیں ہے, گھر میں بیٹھ کے پیسہ ملے گا. بوڑھے ہو گئے اگر چلنے پھرنے کے قابل نہ, وہ ڈبل ملے گا. مکان ملے گا, کونسل کا سب کچھ, بچوں کو تعلیم ملے گی, سب کچھ. ایک ریڈ پاسپورٹ کے لیے ہم نے کتنے جتن کیے, کتنا کچھ کیا. پھر ہمارا اپنا پاسپورٹ ملا, ہم نے بولا بیوی کا بھی ہونا چاہیے. پھر ہم نے کہا ہمارے بچوں کا بھی ہونا چاہیے. جی عمر عزیز اولاد کے ریڈ پاسپورٹ لینے کے لیے گزر گئے. اب اولاد آ گئی, جب انہوں نے دیکھا یار یہاں تو سب کچھ فری ہے, تو وہ خود بھی فری ہو گئے. یہ آئے تھے یہاں پاؤنڈ کی پاور اور جناب چمک کو دیکھ کے مائنڈ نہیں کرنے, اور کرو تب بھی میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ آئے تھی ہماری قوم پاؤنڈ کی چمک دیکھ کے لیجئے. اب پتر سامنے بیٹھ کے کہتا ہے, اب آپ سمجھ رہے ہیں, بیٹی سامنے بیٹھ کے اسلام کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, نماز کا پتہ نہیں, قرآن کا پتہ نہیں. اب ابا جی کو بڑا غصہ آتا ہے, کیونکہ اس کے باپ نے تو اس کو بچپن میں گولڈا شریف دکھایا تھا, کسی کو موڑا شریف دکھایا تھا, کسی کو بریلی شریف دکھایا تھا, کیونکہ یہ تو شریفوں کی پرورشوں میں بڑا ہوا, اس کے اندر شرافت ہے, اس اندر سے اڑتا ہے, کیا کروں. لیکن ریڈ پاسپورٹ بولتا ہے سٹاپ, خاموش, کیپ سائلنٹ, کوائٹ. بول نہیں سکتے, اگر بولے تو آؤٹ. یہ سوچتے ہیں یار سب کچھ تو ادھر گزر گیا, پاکستان میں تو جو پرانا مکان تھا اس کی بھی چھت گر گئی, اب کیا کریں گے. لیجئے جس بابے نے یہ عمر گزارنی تھی 70-75 سال, وہ اولاد کی فکر میں 10 سال پہلے شوگر کا مریض ہوا, تیسرے چوتھے سال ہارٹ اٹیک ہوا, 5ویں سال بابا جی چل پڑے. لیجئے ریڈ پاسپورٹ کا کمال آپ کو ملا. لیکن میں آپ کو یہ تانا نہیں دیتا, آپ کو یہاں لائف کی پروٹیکشن ہے, آپ کی عزتیں محفوظ ہیں, آپ کا مال محفوظ ہے, اور میں آپ کی خوشیوں میں ہم لوگ خوش ہیں.
ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی دہشت گردی، ٹیررزم، اس کی ایک ہمارے اوپر وبا اور ہم اس کے جناب شکار ہو چکے ہیں. بیماری آ گئی ہے، ڈیزیز ہے یہ ہمارے لیے. اور پرابلم یہ ہے کہ آج لمبی لمبی داڑیاں، پگڑیاں، زلفیں رکھے ہوئے لوگ بلاسٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنلی یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ ہیں اسلام کے جناب سولجر. استغفر اللہ. اسلام میں ٹیررزم کی کوئی اجازت نہیں. اسلام تو کہتے ہیں کہ کسی مرغی کو تو نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو تو نے ذبح کرنا ہے تو اس کے سامنے چھری تیز نہ کر. کسی جانور کو تو نے ذبح کرنا ہے تو چھری اس کے سامنے تیز نہ کر، اور کند چھری نہ رکھ، بہت بالکل تیز چھری رکھ. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اس کو بھی رائٹ ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اس لیے ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں جناب والا اس کی شارک کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ اس کی چاروں اس کی لائف کے لیے جو لازمی رگیں وہ ایک جگہ ہوتی ہیں تاکہ ایک ہی ٹائم میں وہ سب کٹ جائیں اور زیادہ اس کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. تو جو اسلام پیاسا جانور کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کند چھری سے اس کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ اس نے نہیں کیا ہے. اور جو اسلام ایک پرندے کے بچے، میرے رسول کا قافلہ جا رہا ہے. آج افسوس یہ ہے کہ کافر کو اسلام کی پکچر میرے چہرے میں نظر آتی ہے. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو، جہاں آپ کو یہاں بہت آسانیاں ہیں، وہاں آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آپ یہاں اسلام کے نمائندے ہیں. یہاں پاکستان کی طرح نہیں چلے گا، کیونکہ جب آپ یہاں کلمہ پڑھ کے لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نماز میں سے مسجد میں سے نکل کے تسبیح پکڑ کے آپ جا کر کوئی فراڈ کریں گے، کسی غیر مسلم کو دھوکہ دیں گے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ فلاں کے بیٹے فلاں نے کیا، وہ کہے گا مسلم نے کیا. تو کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ رسول میں؟ یا رسول اللہ، آپ کے دین کے لیے میں تانا اور گالی بنا تھا. جی ہاں، جہاں آپ کے لیے یہاں بہت ساری آسانیاں، وہاں آپ کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں بھی. یہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق کوشش کریں، پاکستانیوں کو نہ دیکھیں، وہاں کو نہ دیکھیں. آپ یہاں نمائندے ہیں. خدا کی قسم، آج ہم یہ لوگ بڑے ہمارے ٹی وی چینل بھی دکھاتے ہیں اور یورپ میں اسلام پھیل رہا ہے. یہی بولو، ہمارے نیوز چینلز، ہمارے نیوز پیپرز میں یہی آ رہے ہیں، اور بالکل اوریجنل یہی ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے. لیکن کیا وہ مسلمانوں کے کرتوت دیکھ کے پھیل رہا ہے؟ خدا کی قسم، یہ جو مسلمان بن رہے ہیں وہ تو تیرا میرا قرآن پڑھ کے بن رہے ہیں. اگر وہ ہماری ذات کو دیکھتے ہوتا تو ہم سے پتہ نہیں جتنے یہ ہیں یہ بھی چلے جاتے. لیکن وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا نبی سچا ہے. اور اس لیے میرے دوستو، یہاں ایک اور میسج بھی میرا سنو. آج ہمارے مولویوں میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، پیروں میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور ہے، ڈیفینیٹلی ہے. میں کسی کا نام نہیں لیتا، اور کسی کو خود ہی پریشانی ہو کہ میرا نام لیا تو پھر سمجھو اس کا لیا میں نے، نو پرابلم. ہمارے اندر قصور ہے. خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اگر آپ کے امام صاحب میں، آپ کے مولوی صاحب نے، آپ کے پیر صاحب میں کوئی گڑبڑ آپ نے دیکھی تو اس میں آپ کے مسلک کا قصور نہیں، اس میں مولوی کا قصور ہے. کئی آج ہمارے ینگسٹر صرف پیروں کے قصور دیکھ کے، مولویوں کے کرتوت دیکھ کے کہتے ہیں یہ گندا مسلک ہے، اس میں نہیں آتے. یار میرا مسلک گندا ہوتا تو بتا، میرے مسلک میں اللہ ولی بھیجتا. تو ہمارے مسلک کی سچائی کی دلیل یہ کہ ہمارے مسلک میں اللہ نے اپنے ولیوں کو بھیجا. تو میں جو تھوڑی بات لے کے تھوڑا یہ آ گیا، آپ کے ذہن میں تو یہی تھا کہ میں وہی ترنم، وہی چیز، وہ بالکل ہے، وہ ہماری ایک کلچر کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی اور مزاج ہے ہمارا. لیکن یہ بھی بڑی عام باتیں ہیں. سوال کیا جائے گا، روک لو اسے، وہ رک جائے گا، وہ کہے گا مولا نمازیں میں نے پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے زکاتیں دی، میں نے سب کچھ کر لیا، اے پروردگار اب اور کیا تو نے پوچھنا ہے؟ سوال ہوگا فَوَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِیٍّ وَآلِ بَیْتِ. اور اس سے یہ پوچھو کہ اس نے علی و آل علی سے، اولاد علی سے اس نے پیار کیا یا نہیں کیا ہے؟
میرے دوستوں مولا علی کی محبت یہ جنت کی ضمانت ہے، آل نبی کی محبت یہ جنت کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے فضل و کرم سے مسلک آل سنت وہ عظمت والا مسلک ہے جس میں نبی کی ذات کا ادب بھی ہے، نبی کے متعلقات کا ادب بھی ہے۔ اہل وفا کے دل کا سہارا، پیار سے بولو اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا، علی علی۔ اور اگلا جملہ جو میں جس کی طرف میں آگے بڑھا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی آگے بات نکلی تھی کہ آپ کون ہیں؟ برٹش، یہاں سے بات آئی تھی نا، کیا ہے آپ کے پاس؟ ریڈ پاسپورٹ۔ اگلا بڑا اہم کوسچن ہے، آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ مومن ہے؟ اس میں بھی شک ہے تو بولو یار اللہ دے بندو، کنفیوز ہو جاندے۔ الحمدللہ ڈر کے بولو الحمدللہ مومن ہے۔ تو آپ کے برٹش ہونے کے لیے تو پاسپورٹ دلیل تھی، آپ کی آئی ڈی تھی، مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، کلمہ قرآن نے واضح اعلان کیا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ کلمہ پڑھ کے بھی میرا رب کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں۔ پگڑی وہ تو یہاں میں نے آپ کے یہاں اور بھی بہت سے پگڑیوں والے دیکھے، داڑھی وہ اور بھی بہت ہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس دلیل ہے کہ آپ مومن ہو؟ میرے رسول نے گارنٹی دی، میرے آقا نے فرمایا اے علی تیری محبت ایمان کی دلیل ہے۔ تو ہماری پرابلم ہے یہ کہ ہم اب ہر مسجد کے ہر ممبر پہ ہر جگہ پہ ہم علی کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ بابا ہم عبداللہ بن ابی کی کمپنی کے لوگ نہیں ہیں، ہاں ہم منافق نہیں ہیں، ہم مومن ہیں۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جس کو ذکر علی سے پیار ہوتا ہے، جس کو مولا علی کے نام سے محبت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا، آسم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا پیار سے آواز ہے، ہم ہیں علی کے اور ہمارا، علی علی میرے مدنی کریم آقا آپ فرماتے ہیں جبریل نے میرا دل واپس اپنی جگہ پہ رکھا، اسے زمزم سے دھویا، سوال ہوتا ہے کہ زمزم سے کیوں دھویا گیا؟ یاد رکھیے کئی مرتبہ کسی چیز کو دھو تو دھلنے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ دھو تو دھلنے والے کی نہیں۔ میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کئی دفعہ آپ لوگ یہاں سے جاتے ہو تو کفن ہماری مائیں بہنیں نا پہلے ابھی بھی کرتی ہیں ماشاءاللہ، اور میرے نبی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان اور اسلام بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرو تو کپڑے بچانے مشکل، اور میں اس وقت اگر اسلام کی اصلی تصویر دیکھنی ہو تو بوڑھیوں کو دیکھنا، غالباً وہ یہی زمانہ ہے۔ آج اللہ کا شکر ادا کرو، اور میں آپ اگر گھروں میں یقیناً اگر آواز میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آج اللہ کے فضل سے میں سنی ہوں، میں حضور کی نعت پڑھتا ہوں، میں حضور کا درود پڑھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وجہ یہ کہ میری ماں نے مجھے لوریاں درود کی دی۔ آج یورپ کے معاشرے میں ایک بہت بڑی کمپلین ہے، اور وہ کمپلین یہ ہے کہ ینگسٹرز جو ہے نا وہ پیرنٹس کا ادب نہیں کرتے۔ میں نے غلط کہا کہ صحیح کہا؟ تو پیرنٹس
آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں. آپ نے اپنی اولاد کی تربیت حلال کھلا کے کی ہے فرسٹ آف آل. سیکنڈلی آپ نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا پتہ بتایا؟ اگر نہیں تو پھر اس میں اولاد کو کیوں کوس رہے ہو؟ خود کو کوسو کہ ہمارا قصور ہے. ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام. اللہ اکبر. میں ایک بات میں نے کئی جگہ بیان کی، آپ ہی سن لو. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، بولنے کے قابل، تو ماں اس کو لاڈ سے کہتی ہے بیٹا بولو اللہ. یہ بھی کسی دور کی بات ہوتی تھی. اب بھی ماشاءاللہ جن لوگوں کو اولیاء کرام سے تعلق ملا ہے نا، جہاں صبح و شام ان کو وظیفے میں بتایا جاتا ہے اللہ اللہ، ان کو آج بھی یہی فکر ہے. تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ بچہ باہر ایسے بولتا ہے اماں ماما، آپ بولو بولا اللہ، وہ اللہ نہیں بولتا، بولتا ہے ماما پاپا، یہ بولتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی بول رہا ہے. امام غزالی کہتے ہیں یہ ویسے نہیں بول رہا. جب باپ نے اس کو کہا بول اللہ، تو اللہ نے اس کی زبان پہ خود جاری کیا ابا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب تعالیٰ احسان کا بدلہ دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں تو نے اسے میرا نام سکھایا، میں نے اسے تیرا نام سکھایا. گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، ہم اپنی اولاد کو، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج تک میری والدہ میری زندہ ہیں، مجھے نہیں یاد کہ میری والدہ ماجدہ، میری والدہ محترمہ، آپ نے کوئی لفظ کہا ہو اور میں نے اس سے آگے یہ کہا کہ امی نہیں. بہت خوب. سبحان اللہ. کیوں؟ میں نے، میری ماں نے، میرے والد گرامی نے مجھے قرآن سکھایا، مجھے دین سکھایا. میرے دین نے مجھے کہا ماں کے سامنے اف بھی نہ کر. اور آؤ میرے دوستو سنو، آج ہم لوگ پلیز مائنڈ نہیں کرنا، اور اگر کرتے ہو تو یار 10 دفعہ کرو، نو پرابلم. آج ہم لوگوں کو یہ تربیت کی جا رہی ہے، فلانے بابے کو پکڑ، فلانے پیر کے پاس جا، اس کے عرس پہ یہاں سے 2 لاکھ کا ٹکٹ لے کے جا، 15 لاکھ کا. تیری ماں کہاں ہے اولڈ ہاؤس میں؟ تیرا باپ کہاں ہے اولڈ ہاؤس میں؟ بینیفٹ پہ گزارے کر رہا ہے. تو کدھر جا رہا ہے؟ میں فلانے شریف پہ، میں عرس پہ جا رہا ہوں. میرے رسول کی تعلیمات سن. میں مفتی کہو جو کہو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اور میرا اعلان، میرا فتویٰ ہے، کوئی ماں کا بیٹا، کوئی ماں کا پتر، کوئی بھی بندہ ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، وہ میرے اس فتوے کو چیلنج کرے، میں اس کے پاؤں کے نیچے سے گزروں گا. سنو میرا فتویٰ سنو، اور یہ میرے استاد کا فتویٰ ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا لوگوں کو بتاؤ، سب سے بڑا غوث، سب سے بڑا قطب، سب سے بڑا ابدال، سب سے بڑا قلندر، سب سے بڑا ولی، تیرا سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے. نعرہ تکبیر. سب سے بڑا ولی تیرے لیے تیرا باپ ہے. یہ کون سے دین کی پکچر ہمیں بتائی جا رہی ہے؟ ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں، اور پتر یہاں سے کئی میل دور اور کئی ملک دور کیا ہوا ہے، دین کی تبلیغ کر لے. میرے نبی نے فرمایا جس نے رات کی اس طرح سے صبح ہوئی، اس نے ماں کو دیکھا چہرے پہ، ماں بوڑھی ہے، دیہاتی ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، اس کو سیدھی اردو بولنی بھی نہیں آتی. فرمایا جس نے ماں کے چہرے پہ دیکھا، ایک نظر دیکھ کے ماں خوش ہو گئی، یہ دیکھ کے ماں کو خوش ہو گیا. حضور فرماتے ہیں اس کو قبول کیے ہوئے حج کا ثواب ملتا ہے. صحابی چہک گئے، یا رسول اللہ اگر کوئی 70 بار دن میں اپنی ماں کو دیکھے، فرمایا اسے 70 حجوں کا ثواب. پلیز یار، ہم لوگ کون سے اسلام کی پکچر یہاں دے رہے ہیں؟ اور پھر باپ کی جو عزت اور جو مقام ہے. میرے نبی کے دربار میں ایک شخص آیا مقدمہ لے کر، یا رسول اللہ یہ میرا باپ پہ میں سے ظلم کرتے ہیں. کیا کیا اس نے؟ حضور میرا مال اس نے ہڑپ کر لیا.
یہ رحمت للعالمین کے دربار کا مقدمہ ہے جہاں کوئی طرفداری اور کسی کا گمان بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ تیرا باپ ہے، حضور ہمارا باپ ہے، فرمایا انت ومالک لابیک کا، جا تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ ہم اپنے باپ کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا عالمی ہے۔ اس وقت یہاں بابے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ینگ لڑکے کم بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ غور کریں، ہم سوچیں، ہمارے علماء سوچیں، ہم سوچیں، ہماری کمیٹیاں سوچیں کہ یہ جو ہماری تھرڈ جنریشن ہم سے دور ہو رہی ہے، اس میں کہیں مسجد کا محراب و منبر کا قصور تو نہیں، اور اگر ہے تو پھر ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری یہ تھرڈ جنریشن اسلام سے جتنا اس کو انوالو ہونا چاہیے اتنا ہو نہیں رہی؟ کہیں ہم نے ان کو غلط پکچر تو نہیں دکھا دی ہے کہیں؟ اور والدین بچپن سے اولاد کی تربیت کریں، کیونکہ بچپن کا ذہن وہ خالی صفحہ ہے جس پہ جو لکھ دو گے وہی لکھا ہے۔ وہ چھوٹا سا باشعور ہو، نہ اس کے کان میں ڈالو پتر ہم یہاں بے شک برٹش ہیں پر ہم کٹر حضور کے غلام، ہم کٹر پنجتنی ہیں، ہم حضور کے، ہم مصطفی ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم سنی ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں، تاکہ وہ بوڑھا ہوتے تک اس کے دماغ میں یہ سوچ گونجتی رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور سچا مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان کبھی کسی کا قاتل نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان کبھی دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ تو میں ٹرو مسلم کی پکچر بتا رہا ہوں، پلیز سچا اسلام اور سچا ہم لوگ اس اسلام کے نمائندے ہیں، تو اس طرف بھی آئیے، خدا کا واسطہ۔ ہم 10-10 لاکھ روپیہ آج میلاد کے چندے پہ، میلاد کے جلوسوں پہ، میلاد کے جلسوں پہ، اور ہمارے جناب کیا کیا بات ہے جناب چڑھیوں پہ گزار کے ہم لوگ آپ کو، میں اپنا کہہ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، یہاں کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا ہو، ہم اپنا کہہ رہے ہیں، ہم لوگ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں ملک جی تو سب 15 دیگاں دیتیاں تو اس پکے جنتی ملک کا دماغ خراب ہے کہ وہ جنتی ہو کے پھر ہم ٹھنڈے پانی کا وضو کر کے مسیتی ہو رہے راجہ جی چودھری جی تس پکے جنتی ہو تو سب 15 دیگاں دئی چھڑیاں تو سب 1000 پاؤنڈ میلاد نے جلسے وہی دیتا ہے اور راجہ کے لوڑا ٹھنڈا پانی سنگیا اللہ دے بندے مسیتی آؤ تو چنگا بھلا جوڑا ہی درد ڈرامہ ہے یار۔ جب میرے رسول رحمت کونین نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھے خوش کرنا ہے تو قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ باقی چیزیں مستحبات ہیں، ڈٹ کے اپنے عقیدوں پہ قائم رہو، میلاد کرو، جلوس نکالو۔ کہ میرا سوال پھر اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ آج ہم میلاد کے جلوس پہ تو لاکھ پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، آج ہمارے مدرسوں میں طالب علم کتنے پڑھتے ہیں؟ کہیں ہم رانگ جو ہے نا وہ ہم نے راستہ تو نہیں چن لیا، ڈائریکشن ہماری غلط تو نہیں ہو گئی؟ پلیز یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہ کر سکے، ان کو قرآن کی تعلیم بنیادی نہ دے سکے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ناکام ہیں۔ یہ جلسے ہوتے رہیں گے، یہ طرزیں لگا کے آپ کو مولوی تقریریں سناتے رہیں گے، اللہ نے ہمیں گلہ دی ہے، جب تک ہم بھی باتیں کرتے رہیں گے۔ آپ بھی میرے شعر میں نے پڑھے ہیں، یہ دیکھیں 10 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ پتہ نہیں کیا کیا پھینکا آپ نے، اور جب سے میں نے تقریر شروع کی ہے قرآن و سنت کی تھرو گفتگو کی، آپ کو ایک بھی نہیں 5 روپے بھی نہیں دیے، اور مولوی کا دماغ خراب ہے پھر تو آنے دیا گلاں دس وہ تو جدو تکتا بھائی پونڈ ادھر تک آ رہے نہیں جنے شہرہ تے آ رہے، پھر وہ اگلا مکاندہ ہے دعا شروع کر دے وہ آتا ہے جنے جول پر ہمیں آیا وزٹ ویزے تے چھوڑ پر ہمیں تے اپنے ٹکٹ پورا بات میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن پلیز میں اس استاد کا شاگرد ہوں جو فرماتے بیٹا وہ تخت سکندری پہ تھوکتے بھی نہیں جن کا بستر لگا ہوا آقا تیری گلی۔ اس لیے پلیز مائنڈ نہیں کرنا، میں تھوڑا سا جذباتی سا بندہ ہوں، کچھ اگر ہماری اس گفتگو میں اسلام آنی ہو جائے تو بات ختم ہو۔ خیر ہماری مائیں بہنیں پہلے کفن بیچتی تھی، یہ بات میں خط بھولتا نہیں ہوں، وہ کفن بیچتی تھی، پتر اے جدو تم حج کر کے رسی نا تے میرا پتر زمزم نال ایک کپڑا دھو کے نہیں، او ماسی کیوں خالہ کیوں، او پتر میں مریا نا تے ایک کفن میں اپنا پواس۔ اب اس سے کوئی پوچھے تو نے سعودیہ بھیجے کفن، کیا یہاں پانی نہیں تھا؟ وہ کہتی ہے پانی تھا، اس کفن کو دھلنے کی ضرورت نہیں تھی،
اس کو اس لیے دھویا گیا تاکہ وہ زمزم کی برکت اس میں آ جائے. سبحان اللہ. توجہ ہے نا. اب میرے رسول کا دل فرمایا زمزم سے دھو. یہاں پہ یہ مت سمجھنا کہ نبی کو زمزم کی ضرورت تھی تاکہ نبی کا دل زمزم سے دھلے اور نبی کے دل کو کوالٹی ملے. فرمایا جبریل نہ، اس زمزم کو میں نے امت محمدی کے لیے قیامت تک برکتوں والا بنانا ہے. جا میرے یار کا دل زمزم سے دھو صبح قیامت تک تاکہ اس سے پیار بھی ہو جائے مخلوق کا اور اس میں برکت. خدا کی قسم میں تو جب بھی کبھی عمرے اور حج پہ جانے کا موقع ملتا ہے میں تو زمزم یہ سوچ کے پیتا ہوں اے زمزم تو وہی ہے میرے رسول کے دل کو تجھ سے نسبت، تجھے میرے آقا کے دل سے نسبت. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر جبریل آئے. لاسٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں. واقعہ کربل میں نے آپ کو عرض کیا بہت بڑی بات ہے. جبریل آئے اور جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کی کہ ان اللہ اشتاق لقاک یا محمد. اے اللہ کے نبی جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. ایک طرف اللہ کا کلیم ہے، دور کے پہاڑ پہ جا کر کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک. میرا خیال ہے 2 منٹ یہ میں ترنم میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ پورا ہو جائے. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور کے پہاڑ پہ جا کے عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. جبریل امین توجہ رہے میری جناب آقا حضرت سرکار جبریل میرے نبی کی خدمت میں آئے. یا رسول اللہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. لیکن تھوڑا سا ذرا پیچھے جاتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور کے پہاڑ پہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں پیارے پروردگار میں اللہ میں تیرا نبی میں تیرا کلیم تیری باتیں میں نے سنی ہیں. جب تیری باتیں اتنی پیاری تو تیرا چہرہ تیرا جلوہ کتنا پیارا ہوگا. ربی ارنی انظر الیک. مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میرے رب نے فرمایا لن ترانی. اے پیارے کلیم تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا. یا اللہ میں دیکھ نہیں پاؤں گا. کیوں؟ فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے پیارے کلیم یہ جو سامنے دور کا پہاڑ ہے اس پہاڑ کو دیکھ. اس پہ میں اپنی تجلی ڈالنے لگا ہوں. اگر یہ اپنی جگہ پہ ثابت ہو سلامت کھڑا رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لیجیو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں طور پہ کھڑے ہیں. میرا رب فرماتا ہے توجہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. ایک نور کی تجلی پہاڑ کے اوپر پڑی پہاڑ جل کے سرما بن گیا. جناب موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. میرے خیال میں آپ نے توجہ نہیں کی ہے. میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے. توجہ رہے. ایک نور کی تجلی پڑی پہاڑ پہ پہاڑ جل گیا. ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. نہیں سمجھے آپ ابھی تک نہیں سمجھے. میں جب جیپ لی جاؤں گا پھر تھوڑا سا اپنے آپ کو نا لیول اپ کرو نا یار سمجھنے کا. موسیٰ بے ہوش پہاڑ بلوسٹ. کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ بلو پھٹ گیا. ریزہ ہو گیا. سرما یو نو سرما کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ لاندے ہی نہیں ہے. ڈاکٹر منع کیے آئے ایسے میں تیری آنکھاں تے میں قربان جن آنکھاں میں سرما لانا منع ہے. کیا بات توجہ ہے نا. سرما کیا بولا جی؟ اینٹیمنی ہے.
پتہ نہیں یہی ہے پروننسیشن تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. سرما ویسے اپنی بولی بولنے ہیں. سرما آنکھ کا سرما, پہاڑ جل کے سرما بنا, ریزہ ریزہ ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے. ابھی تک آپ نہیں سمجھے. جس پہاڑ پہ موسیٰ کھڑے ہیں اس پہاڑ پہ نور کی تجلی پڑی, پہاڑ بلو اپ ہو گیا, پہاڑ پھٹ گیا, ریزہ ریزہ ہو گیا, پیس پیس ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, سرما بن گیا. جناب موسیٰ کے نہ کپڑے جلے, جناب موسیٰ کی نہ باڈی جلی, جناب موسیٰ کا نہ میٹ گوشت جلا, جناب موسیٰ کے نہ بال جلے, جناب موسیٰ پہ کوئی فرق نہیں پڑا, صرف بے ہوش ہوئے. اور میرے استاد گرامی حضور آقائی سیدی قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں, بیٹا یہ لفظ نہ بولا کرو بے ہوش ہو گئے موسیٰ, یہ کہا کرو رب کا جلوہ پڑا, جلوے میں ایسے مستغرق ہوئے کہ مدہوش ہو گئے. دائیں بائیں کا ہوش ہی نہ رہا, دائیں بائیں کی فکر ہی نہ رہی, کیونکہ جسے تیرے جلوے میسر ہوں اسے کب حسن عالم میسر ہے, وہ جسے آئے اللہ تیرے جلوے مل گئے اسے دنیا کی کیا فکر, اسے دنیا کی کیا پرواہ. لیکن آئیے جو جملہ عرض کر رہا ہوں, جناب موسیٰ مدہوش, جلوہ ذات میں گم, جلوہ الہی کی اس چمک میں, اس دمک میں, اس قربت میں آپ ادھر لگے ہیں. کپڑے اسی طرح, بال اسی طرح, جسم اسی طرح, اور ساتھ جس پہاڑ پہ کھڑے ہیں نچلے پتھر بھی جل گئے, مٹی بھی جل گئی, پیس پیس ہو گیا پہاڑ, پر موسیٰ کو کچھ نہیں ہوا. علیہ السلام سلام علیہ کثیرن کثیرہ, آپ پر اللہ کا سلام وہ بہت زیادہ بہت زیادہ. توجہ ہے نا. تو تھوڑا سا میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں, یہ بتاؤ کہ آپ ایک پتھر پہ سٹون پہ کھڑے ہوں, وہ سٹون پگھل جائے, وہ سرما بن جائے, اور آپ کے کپڑے بھی نہ جلیں, کیسا ممکن ہے؟ تو بھائی پتھر بہت ہیوی ٹیمپریچر پہ جا کے جلتا ہے, سب سے پہلے تو کپڑے جلتے ہیں, بندہ پگھلتا ہے, لیکن پہاڑ بلو اپ ہو گیا, جناب موسیٰ پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ رزلٹ تو سامنے آ رہا ہے نا کہ جناب موسیٰ اگر تیرے میرے جیسے ہوتے تو وہ پہلے پھٹتے, وہ پہلے جلتے, لیکن انہیں کچھ نہ ہوا, پہاڑ پھٹ گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے موسیٰ ہم جیسے نہیں. لیکن کوسچن تو اپنی جگہ برقرار ہے نا, پھر انہیں ہوا کیوں کچھ نہیں. میرے استاد گرامی نے فرمایا, بیٹا اصل میں ان کا جسم بھی تھا, لیکن ساتھ اس جسم کے ساتھ نور نبوت بھی تھا. نبوت کا نور وہ پروٹیکٹر تھا ان کا, اس نے ایسی پروٹیکشن کی, وہ ایسی شیلڈ تھا کہ سب کچھ پھٹ گیا, تباہ ہو گیا, لیکن اس نور کے اس پروٹیکشن کی وجہ سے ان کا حال یہ رہا. تو میرا رزلٹ ذرا سن, جس کو صفت نور ملے, نور نبوت ملے, وہ کسی جیسے نہیں ہے. تو جو خود سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور ہے, وہ کس تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں. گرامی مرتبت حاضرین, آپ کی یہ محبتیں, آپ کا یہ خلوص, دین کے ساتھ وابستگی, یہ قابل تقلید بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اور حضور کی ذات کے ساتھ وہ ایک مشہور ہے نا کہ جب کہیں نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت, یا رسول اللہ تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں. آپ نے یہاں یوکے میں اتنا اچھا ایک اپنا محبتوں کا سلسلہ رکھا ہے. مزہ تب ہے کہ جب یہ بزرگوں کے دم سے آگے جائے تو نئے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ ان کے نقش قدم پہ چلے. ایسا نہ ہو کہ جناب وہ جی یہ پرانے لوگوں کا کام سی اسی ہن نویں ہو گئے ہیں. ہائے ہائے, میرے استاد کا جملہ پکا پلے باندھو, ہر چیز نویں چنگی ہے پر دین پرانی چنگی. ہر چیز نویں چنگی, اے نویاں نویاں شکلاں, نویاں نویاں بوتھیاں, نویں نویں سٹائل, تے نویں نویں جناب چینل, تے نویں نویں جناب جملے, انہاں نوں تک کے کدی اپنا پرانا عقیدہ نہ چھڈیو.
عقیدہ پرانا ہی چنگا ہے ہر چیز نویں چنگی پر عقیدہ اچھا بولو عقیدہ پرانا ہی چنگا مہربانی کر کے پرانے عقیدے گولڑے دے پیر میرے علی والا میرے آقا سیدنا آقا خواجہ اجمیری والا میرے داتا ولی والا میرے خواجہ سرکار گولڑی والا اور میرے آقا تاجدار بریلی والا وہی عقیدے ہمارے لیے سچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں میں تھوڑا سا جذباتی سا خطیب ہوں کئی دفعہ جملے سخت ہو جاتے ہیں پھر جو آپ کے یہاں کا ایک مزاج نہیں ہے نا آپ کے یہاں پولائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن شعراں دا سٹائل میں دستا ہے بھی ٹھیک ہی ہاں ٹھیک اندازہ ہو جاتا ہے نا لیکن کئی دفعہ یہاں یہ ہوتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پھر جدوں اسی آندے ہیں کیا ہو گیا یار تو آپ کی مہربانی آپ نے اپنے ملک کا لحاظ رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے میں برداشت کیا اور میرے جملے کئی دفعہ تلخ ہو جاتے ہیں آپ امید ہے کہ مہمان سمجھتے ہوئے اگنور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول کرے